بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب کی داستان۔ دوستو، ایک قصبے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی اور ان کے 3 بچے۔ ان کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ شوہر ایک چوکیدار تھا اور بہت معمولی سی تنخواہ پر گھر کا راشن پورا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور وہ اتنی جلدی دوسری نوکری کا بندوبست بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر گھر کے کچھ سامان کو بیچ کر بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا رہا اور پھر دھیمے دھیمے گھر کا وہ سامان بھی ختم ہو گیا اور گھر میں کوئی ایسا سامان بھی باقی نہیں تھا کہ جس کو اب بیچا جائے۔ دن گزرتے گئے اور کوئی ذریعہ کمائی کا نہیں ملا۔ ادھر ادھر سے یا پڑوسیوں سے مانگ کر کیسے بھی دن کا گزارا چل جاتا تھا اور رات میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آتی رہتی۔ بیوی کو اپنے بچوں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا تھا اور وہ پریشان رہتی کہ کیسے اس غربت سے جان چھڑائی جائے۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں اور ان کی دعا سے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ ان بزرگ کے پاس جانے کے لیے نکل پڑی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی میں سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس نے سلام کیا، پھر بولی، پیر صاحب کوئی ایسی تعویذ لکھ کر دے دے جس سے میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کرے۔ جب بزرگ نے اس عورت کی درد بھری آواز سنی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور بولے، بیٹی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور ایک تعویذ لکھ کر دیا اور بولے کہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا، تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ عورت تعویذ لے کر گھر آ گئی اور کونے میں ایک بڑے صندوق میں اس تعویذ کو رکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپے سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ عورت نے جب تھیلا کو کھولا تو کافی ساری رقم اس تھیلے میں تھی۔ خاتون کے شوہر نے اس پیسے سے ایک دکان کرائے پہ لی اور اس دکان کو سامانوں سے بھر دیا اور دکان خوب اچھی چلنے لگی اور پیسے کی ساری دقت ختم ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد وہ غربت کی پریشانی سے نکل کر اچھے خاصے مالدار ہو گئے۔ ایک دن اس خاتون کی نظر اس صندوق پر پڑی جس میں تعویذ سکی تو اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر پیر نے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ جب اس نے تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جب پیسے کی برکت ہو جائے تو پیسہ تجوری میں رکھنے کے بجائے کسی ایسے گھر میں ڈال دینا جہاں رات میں بچوں کی بھوک سے رونے کی آواز آئے۔ پیارے دوستوں، جب اللہ ہمیں دولت سے نوازے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسرے کی مدد کریں، نہ صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے۔ اللہ حافظ۔